الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل جو درس ہمارا گزرا اس میں ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں واضح دلیل اور عقلی دلیلیں قرآن مجید سے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثوں سے ایک واضح دلیل اور ایک بہترین پیاری مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کے شکل میں بیان کی کہ خوبصورت گھر ہے لیکن ایک کمی کیا ہے، اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، اور اس طرح سے نبوت کا یہ گھر مکمل ہو چکا جس میں کہیں کسی پیوند کی، کسی بھی طرح کی استرکاری کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آج کا سبق ہے معجزہ، کرامت اور شیطانی طلسمات۔ معجزہ ایسا خلاف عادت کام ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر ظاہر کرتا ہے، انبیاء کے ہاتھوں سے ظاہر کرتا ہے، اور اس سے مقصد نبی کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے۔ اسی کا دوسرا نام آیہ۔ کرامت ایسا خلاف عادت کام جسے اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کے کسی دینی دنیاوی کام میں مدد ہو جائے، اور شیطانی طلسمات یہ بھی خلاف عادت کام ہوتے ہیں، البتہ ایسے شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں جو شریعت سے منہ موڑنے والا اور حق کے راستے میں رکاوٹ ہو، شرک و بدعت گناہوں کا رسیہ ہو، اور اس قسم کے شیطانی طلسمات کے ذریعے لوگوں کو راہ حق سے روکا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کبھی لوگ اس کو اپنے جھوٹے خداؤں کا ایک معجزے کا نام دیتے ہیں، لیکن حقیقی بات کیا ہے؟ یہ شیطانی کام ہوتے ہیں، یہ بتوں میں بھی داخل ہوتے ہیں، مجاوروں میں بھی داخل ہوتے ہیں، پجاریوں سے باتیں کرتے ہیں مجاوروں کے ساتھ، اور دوسرے اس طرح کے شرکیہ کاموں میں لگے ہوئے لوگوں کی پوری طرح سے مدد کر کے لوگوں کو حق سے روکنا چاہتے ہیں۔ میں صرف آپ کو آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے ایک دو مثال چھوٹی سی اس بارے میں دے دوں کہ کبھی سنتے ہیں کہ فلاں بت نے دودھ پیا، اخبارات میں بہت بیان اس کے بارے میں آیا، فلاں مجاور کے فلاں دربار کے پاس ایک عقیدت مند گیا تو وہاں قبر کے اندر جو ولی ہیں وہ ان سے ہاتھ بھی ملائے اور ان کے سلام کا جواب بھی دیا اور ان سے بات بھی کیے۔ تو اس طرح کی جو باتیں سنتے ہیں حقیقت میں یہ شیطانی کام ہوتے ہیں، مقصد لوگوں کو توحید سے دور رکھنا، سنت سے دور رکھنا، شرکیہ اور بدعت کے کاموں میں داخل کرنا۔ اور انہی شیطانی کاموں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کبھی کسی کے بارے میں، ارے وہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ تو ہواؤں میں اڑ کر جاتے ہیں، ظہر کی نماز یہاں پڑھتے ہیں تو عصر کی نماز مکہ میں پڑھتے ہیں۔ ایسی بھی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ ارے وہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ کعبہ خود ان کی زیارت کے لیے آ گیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور اس طرح جھوٹی باتیں کہنے والے ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں کرتے اور اپنے قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو، اللہ کے نبی کی پاک اور اچھی سیرت کو نہیں جانتے۔ دنیا میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی ولی ہوا؟ ہجرت کر کے 6 سال ہو گئے،
ہجرت کر کے 6 سال ہو گئے، کعبہ کو نہ دیکھ کر، کعبے کا طواف نہ کر کے، کعبہ کی زیارت نہ کر کے 6 سال کا عرصہ صحابہ پر اتنا بھاری گزر رہا تھا۔ سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے، آپ پڑھیے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب میں دیکھا، اور اس کو سچ کرنے کے لیے عمرے کے ارادے سے مکہ کی طرف چل پڑے۔ جنگ کا، جہاد کا کوئی ارادہ نہیں، ساتھ میں ہتھیار وغیرہ کچھ بھی نہیں، عمرے کے ارادے سے گئے، لیکن ظالم مشرکوں نے مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا۔ تقریباً 1500 صحابہ تھے، بہت بڑی لڑائی وہاں پر ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ عمرے کے ارادے سے گئے تھے اس لیے وہاں صلح ہوئی اور وہاں سے واپس آ گئے، اس شرط کے ساتھ کہ اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے تو مکہ والے نہیں روکیں گے، اور پھر اگلے سال آ کر عمرہ کر لیے۔ لوگ جو بعض اپنے پیروں کے بارے میں، اپنے مرشدوں کے بارے میں جھوٹی خبریں بناتے ہیں، جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں کہ فلاں تو اتنے پہنچے ہوئے کہ کعبہ ان کی طواف کے لیے چلا گیا، کعبہ ان کی زیارت کے لیے چلا گیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، کتنا تڑپ رہے تھے، مشرکین روک رہے تھے، غیر عمرہ کیے ہوئے، طواف کیے ہوئے اس سال واپس بھی چلا جانا پڑا، تو مدینے تک نہ آتا تو کم سے کم مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر جہاں یہ صلح ہوئی، جہاں پر روک لیا گیا تھا، وہاں تک تو آ جاتا کعبہ۔ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ اپنے جھوٹے ولیوں کی جھوٹی کرامتوں کو بیان کرنے کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے جھوٹے واقعات نہیں گھڑنا چاہیے۔ میں یہ ساری مثالیں کیوں لے کر آیا؟ تاکہ آپ لوگ معجزات، کرامات، شیطانی کاموں کے درمیان میں فرق کریں، اور اس طرح کی یہ جھوٹی خبریں جو بیان کی جاتی ہیں ان پر اعتبار کر کے اپنا ایمان خراب نہ کر لیں۔ تو 3 باتیں تھیں یا 3 الفاظ، ایک تو ہے معجزہ، دوسرا کرامت، تیسرے شیطانی طلسمات۔ ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے ایک لفظ بار بار آیا، خلاف عادت کام۔ ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے ایک لفظ بار بار کیا آیا؟ خلاف عادت کام۔ خلاف عادت کام سے کیا مطلب؟ وہ کام جو لوگوں کے ہاں معروف نہیں ہوتے، یا وہ جس کی طاقت انسانوں میں نہیں ہوتی، انسانی طاقت سے بالکل باہر کی چیز۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، درخت کا اپنی جگہ سے دوسری جگہ آنا، پھر نبی کے اشارے پر وہ اس جگہ چلا جانا، پتھر کا آواز میں بات کرتے ہوئے سلام کرنا، کنکر ہاتھ میں لیں اور وہ کنکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنے لگیں، بکری کے بازو کا پکا ہوا وہ حصہ جسے کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب لائیں اور وہ کہے کہ اس میں زہر ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے طور پر کئی معجزے پیش آئے۔ تو یہ خلاف عادت کام جو عام طور پر لوگوں میں معروف نہیں ہوتے، یا پھر کچھ ایسے کام جو بھلے کچھ لوگوں کو معلوم ہو لیکن انسانی طاقت سے بالکل وہ باہر ہو۔ معجزے، اس معجزے کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ نبیوں کے ہاتھ ظاہر ہوتے ہیں،
اور اس طرح اللہ رب العالمین ان کی تائید کرتا ہے اور ان کے دشمنوں پر ان کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ کرامت کی انفرادیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی ولی اور تابعدار شریعت کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، اور شیطانی طلسمات اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کسی گمراہ مخالف شریعت کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت ضروری ہے جسے امام ابن تیمیہ اور دوسرے بڑے اجلہ علماء اکرام نے بیان فرمایا۔ وہ کیا؟ بعض دفعہ کسی غیر مسلم یہودی یا نصرانی یا مشرک اس کے عقیدے، اس کے دین، اس کے طریقے کو باطل قرار دینے کے لیے کبھی ایسا ہوا کہ کسی مسلمان مگر بدعتی کی کسی کرامت کے ذریعے تائید ہوئی؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کسی بدعتی لیکن ظاہر میں وہ لوگوں میں بڑا متقی پرہیزگار، اس سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی، ایسا ہوا، لیکن وہاں کیا مقصد؟ کسی غیر مسلم، غیر اسلامی طریقے کے بطلان کو، اس کے غلط ہونے کو ثابت کرنا۔ تو یہاں ہوشیاری، یا پھر کہیے کہ یہاں پر ایسے کوئی واقعات اگر پڑے تو اس بدعتی کے بدعت کی تائید میں نہ سمجھے ہوں، بلکہ اس مشرک یا یہودی یا نصرانی کے جواب میں اس کو، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے نا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ پھر ایک بار میں شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے شروع زندگی میں بدعات کا کوئی دخل نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کے زندگی کے آخر میں شیعہ کی، خوارج کی، قدریہ کی اور دوسرے قسم کی بدعاتیں شروع ہوئی، اور صحابہ نے ان کا رد کیا، صحابہ نے ان کا رد کیا، اور پھر آگے ایسا زمانہ گزرتا گیا تو میں اب کرامت کے حوالے سے ایک غلط فہمی کا ازالہ کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کیا؟ کبھی کوئی بدعتی وہ بدعت میں ہے، بدعت کا کام وہ کر رہا ہے، لیکن نماز، روزہ، داڑھی، قرآن کی تلاوت، اس جیسے جو ظاہری اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ متقی اور پارسا لوگوں میں سمجھا جا رہا ہے، اس سے بھی کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی یہودی کا رد، کسی نصرانی کا رد، یا کسی مشرک کا رد کرنا۔ کسی مشرک کے ساتھ میں اس کی کوئی بات، اس کا کوئی مناظرہ، کسی نصرانی کے ساتھ اس کی کوئی بات، کوئی مناظرہ، کسی یہودی کے ساتھ اس کی کوئی دین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اس موقع پر اس بدعتی سے کوئی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس یہودی کے، نصرانی کے، مشرک کے عقیدے کو باطل ثابت کرنا۔ اس لیے کہ یہ مسلمان بدعتی اگرچہ ہے، لیکن یہودی، نصرانی اور مشرک کے مقابلے میں تو کسی قدر بہتر ہے۔ یہاں اس کے ذریعے اسلام کے ایک اچھے کام کو ظاہر کرنا اور یہودیت کے، نصرانیت کے، شرک کے غلط ہونے کو ثابت کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی اس سے کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ اصل حقیقت کو چھپا کر ہمارے بڑے یہ پیر، ہمارے بڑے یہ امام،
ہمارے بڑے یہ بزرگ، ان سے ایسی ایسی کرامت ظاہر ہوئی، اتنے بڑے اللہ والے تھے، اور ان کو بعد میں آنے والے کوئی ان کو بدعتی کہہ رہے ہیں یا ان کے فلاں کام کو غلط کہہ رہے ہیں، اس طرح اعتراض کرتے ہیں، جبکہ ایک حقیقت کو وہاں چھپایا جاتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اس کی جو کرامت ظاہر ہوئی اس کے بدعت کی وجہ سے نہیں، وہ کسی مشرک کو دعوت دے رہا تھا یا کسی مشرک کا رد کر رہا تھا، کسی یہودی یا نصرانی کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا یا اس کے کسی باطل عقیدے کو رد کر رہا تھا۔ اس موقع پر اسلام کی سچائی کے لیے، یہودیت و نصرانیت و شرک کے غلط ثابت کرنے کے لیے اس سے وہ کرامت ظاہر ہوئی ہوگی۔ فرق سمجھ میں آیا؟ تو یہ فرق بھی ایک یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی موضوع میں چلتے ہوئے آج کل ہمارے بہت سارے درباروں، درگاہوں اور مزاروں اور چلہ خانوں، چبوتروں، یہ چلہ خانے چبوترے کچھ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ بعض ایسے چبوترے سے میری مراد آپ اپنے گھر کے سامنے بیٹھنے کے لیے اگر کوئی چبوترا بنائے تو وہ نہیں ہے، ہماری طرف بعض چبوترا بنایا جاتا ہے اور وہاں پر بھی پوجا پاٹ، عبادت کے کچھ کام، طواف وغیرہ سب شروع ہیں۔ کیا بھائی؟ وہ اللہ کے ولی ادھر سے گزرے تھے تو یہاں بیٹھ کے گئے تھے، تو آج تک وہ برکتیں پورے گاؤں میں پھیل رہی ہیں، اس لیے اس جگہ کو ہم لوگ یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے چل رہا ہے۔ میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ ایک گاؤں میں، ایک علاقے میں گیا میں جہاں کوئی مسجد نہیں تھی، اس سے پہلے بھی جا چکا تھا، اور دور سے مجھے مسجد کی مینار کی شکل نظر آئی تو بڑا خوش ہوا، عمدن میں وہاں پر گیا، حالانکہ عصر مغرب کے بیچ کا وقت تھا، نماز پڑھنے کا بھی نہیں ہے مجھے، نہ نماز پڑھنا تھا، لیکن ایک خوشی کہ ایک علاقے میں مسجد نہیں تھی، یہاں شاید کوئی مسجد ہوگی۔ گیا تو بڑا سا پھاٹک ہے، مسجد کی شکل نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ آنگن ہے، اس کے بعد دروازہ مارا تو ایک چھوٹی بچی 7-8 سال کی جھاڑو دے رہی تھی اپنے آنگن میں، باہر نکلی، میں نے کہا ابو کو بلاؤ، آئے، میں نے سلام کیا، وہ اندر آنے کے لیے کہ میں اندر گیا تو کھلی سی جگہ ہے، جیسے گھر کا آنگن صحن ہوتا ہے، اور ٹھیک دروازے کے سامنے کوئی روم ہے، محسوس ہوا کہ شاید یہ ان کا گھر ہو، اور داخلے کے بالکل دائیں طرف میں وہ ہرے پیلے لال قسم کے چھوٹے سے 2 مینار بنے ہوئے ہیں، اور وہ ادھر کمرہ ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، میں اس سے پہلے بھی ادھر آتا رہا ہوں لیکن یہاں کچھ نہیں تھا، مسجد بنائے ہیں کہ آپ؟ تو بولے کہ نہیں، مسجد نہیں ہے، یہ غوث پاک کا چلہ خانہ ہے، یہ غوث پاک کا چلہ خانہ۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب اس کا؟ تو کہنے لگے کہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، کئی مرتبہ غوث پاک میرے خواب میں آئے اور مجھے کہا کہ آپ یہاں چلہ خانہ بناؤ، تو میں نے بنا دیا۔ یہ ہے ان لوگوں کی وحی، اس طرح سے آتی ہے۔ پھر میں آیا، ان کا نام وغیرہ سب کچھ پتہ کیا تھا، میں نے اپنے ابو سے اور اپنے بڑے ابو تایا سے ذکر کیا، تو تایا ان کو اچھی طرح سے جانتے تھے، تو پوری کیا حقیقت ہے بتلائے۔ میں پورا قصہ بھی آپ کے سامنے تفصیل سے رکھنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اصل موضوع سمجھ گئے آپ؟ چلہ خانے، چبوترے، بعض درخت، یہ جھاڑ، یہاں فلاں اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، آج تک یہ جھاڑ کبھی بھی سوکھا نہیں ہے۔ بھئی نہیں سوکھا ہو تو اللہ کی مہربانی سے نہیں سوکھا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان بھی لیں کہ کوئی اللہ کے ولی ادھر سے گزرے ہیں، ٹھیک، لیکن ہم اللہ کے اس ولی کی طرح سے بننے کی کوشش کریں۔ لیکن اس جھاڑ کے پاس اب عورتیں آ رہی ہیں، اپنی چوڑیاں بھی لٹکا رہی ہیں، کوئی عورت آ رہی ہے اپنی دوپٹہ بھی ڈال رہی ہے، کوئی عورت آ رہی ہے نظریں مان کے اپنے بال کاٹ کے بھی لٹکا رہی ہے، اور آگے گزرتا گیا، اب وہاں پر مرغے بکرے بھی چڑھائے جانے لگے۔ اب کسی نے دیکھا کہ بھئی بڑا اچھا کاروبار جم گیا ہے، تو کوئی آیا وہاں پر مجاوری بھی کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔
میرے بھائیوں، یہ شرک کے اڈے اس طرح سے کھل رہے ہیں۔ کیوں کھل رہے ہیں؟ ہم لوگ جو دین کی تعلیم نہیں سیکھ رہے ہیں، ہم جو قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو فلاں مجاور، فلاں مولوی یہ حرام کھا رہا ہے، وہ اس کے لیے کر رہا ہے، اس کے لیے کر رہا ہے، لمبی لمبی باتیں کر کے ہنس کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن میری اور آپ کی یہ غلطی ہے کہ ہم دین کو نہیں سیکھ رہے ہیں، ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم حدیث کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت کو نہیں جان رہے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی بیماریاں، اس طرح کی برائیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو پھر ہم مولویوں کے اوپر، علماء کے اوپر نہ جھاڑیں اپنا نزلہ کہ وہ سارا دین کا کام کرنا ان کی ذمہ داری ہے، وہ نہیں کرتے ہیں، بس تنخواہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیکھنے کی ذمہ داری عوام کی بھی ہے۔ جتنا علماء مجرم ہوں گے، جتنے علماء گنہگار ہوں گے، وہ علماء، وہ مولوی جو اپنی دعوت کی ذمہ داری صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں، عوام اپنے میں خوش نہ رہے کہ مولوی پکڑے جائیں گے۔ نہیں، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے قبر میں تمہیں اپنے آپ کا جواب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بعد کیوں نہیں تم نے سیکھا؟ کیا اتنی عمر تم کو نہیں ملی تھی جس میں دین سیکھ سکتے؟ کیا تمہارے پاس سنانے والے نہیں آئے تھے؟ یہ سوال ہوگا، اس وقت کیا جواب دو گے؟ آج ایک دوسرے پر اپنی ذمہ داری ڈھکیل کے ہم بڑے آرام اور خوشی میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس رتی رتی کا حساب ہوگا۔ اللہ کے پاس کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ہم ڈریں اور یہ کرامت، معجزہ، شیطانی کاموں کے درمیان میں فرق کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان کے درمیان میں فرق کو اچھی طرح ملحوظ رکھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔